تھے آج مریم نواز صاحبہ کو ہم دیکھ رہے تھے، ان کی واچ کنونشن کو کر رہی تھی ایڈریس، تو دلچسپ بات یہ تھی کہ کوئی لیڈر علاوہ ان کے جو اپنے پنڈی سے اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں طارق چودھری، فضل چودھری صاحب، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں مریم اورنگزیب صاحبہ آبویسلی، اس کے علاوہ کوئی ایسے لیڈر نہیں دکھائی دیے جو کہ پارٹی کے ان کے کرتا دھرتا ہیں۔ جو ہمیں دلچسپ بات لگی وہ یہ لگی کہ فارمر بیوروکریٹ، a loyal PMLN person, loyalist, extremely competent طارق فاطمی صاحب، اور ان کی بیگم تو MNA ہیں زہرا فاطمی صاحبہ، لیکن ہم نے کبھی آج تک طارق فاطمی صاحب کو نہیں دیکھا کسی جلسے میں، لیکن آج ان کو سٹیج پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا سوٹ ووٹ پہنے ہوئے، شاید کوئی ملا نہیں تو ان کو بٹھایا ہوا تھا وہاں، تو حالات اچھے نہیں ہیں PMLN میں۔ بہرحال شاہد خاقان نواز صاحب آپ بہت کہتے رہے جو اب سامنے ثابت ہو رہی ہیں ہمارے، آپ نے کہا بار بار کہ جب الیکشن، جب یہ حکومت تھی PTI کی، آپ کہتے تھے جب آپ کی پارٹی کہتی تھی کہ جی حکومت جائے گھر جائے، تو آپ کہتے تھے جی نئی حکومت نہیں چاہیے، نیا مینڈیٹ چاہیے۔ اب یہ جو فیصلہ کل آیا ہے اس فیصلے میں تو یہ کہا گیا کہ جی آپ الیکشنز کروائیں، لیکن آپ کی پارٹی کا طرف سے جو تاثر مل رہا ہے جب سے حکومت گئی ہے پچھلی پنجاب میں PTI کی، تو تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ لوگ نہیں ہی چاہتے کہ الیکشنز ہوں، تو اس سے پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے الیکشن نہیں ہوں گے، یہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے، یہی جج صاحب نے کہہ دیا ہے، تو اب الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں 90 دن کے اندر، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو اب آپ کا خیال ہے کہ الیکشنز ہوں گے اور ہونے پڑیں گے؟ جی، اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ کل بڑی دلچسپ ہم نے یہ دیکھا بات کہ جب IG جو پنجاب تھے وہ پہلے تو کہتے تھے ہم تو نہیں دے سکتے، پولیس نہیں دے سکتے، اویلیبل نہیں ہے، اور یعنی کہ ججز وہاں سے بھی کہا گیا کہ جی وی کانٹ گیو آر آفیسرز وغیرہ، تو لیکن کل IG صاحب نے کہا کہ جی جو ہائی کورٹ کا حکم ہوگا ہم وہ مانیں گے، تو یہ یکدم یعنی کہا کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے، پھر 2 دن کے بعد نفری آ گئی کہیں سے۔ دیکھیں، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا کہا، لیکن یہ بھی چوائس ان کے پاس نہیں ہے۔ آئین بڑا واضح ہے کہ تمام حکومتی ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی سپورٹ کے لیے ذمہ داری ان کی ہے، وہ نہ نہیں کر سکتے۔ تو اگر نہ نہیں کر سکتے تو اسحاق ڈار صاحب کی منسٹری نے، فائنانس منسٹری نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کو، تو آپ کا خیال ہے کہ ان کو بھی اب وہ نہ پیسے آپ کو دینے پڑیں گے، بے شک آپ قرضہ لے کر دیں، یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ پیسے نہ دیں اور الیکشن نہ ہو پائیں۔ غیر معمولی حالات اگر ملک میں ہوں، آئین کے اندر گنجائش ہے کہ آپ الیکشن کمیشن ڈیلے کریں، اگر آپ ڈیلے کریں گے وہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں، اور وہاں پر الیکشن کمیشن کو جواز دینا پڑے گا کہ کیوں الیکشن ڈیلے ہوئے ہیں۔ آئین الیکشن کی تمام ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ڈالتا ہے، یہ ساری بات ہے۔ تو ڈیٹ آپ فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہی کو دینی پڑے گی؟ جی، الیکشن کمیشن ہی دیتا ہے۔ اور جو کہا جاتا ہے گورنرز دیں، وہ غلط پوزیشن تھی؟ یہ میرا خیال ہے غلط انٹرپریٹیشن تھی، کیونکہ کئی جگہ لکھا ہے کہ صدر نے دینی ہے، کہیں پہ لکھا ہے، بہرحال اگر وہ نہیں بھی آتی تو الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دیتا ہے۔ اگر کہیں لکھا ہوا ہے کہ گورنر صاحب نے دینی ہے کچھ حالات میں، مجھے اس کا ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے، وہ نہ دیں تو الیکشن کمیشن خود دے سکتا ہے، ان پر کوئی بار نہیں ہے۔ جی ہاں، کیونکہ لکھا 90 days the governor in the constitution تو کہتا ہے نا the governor should give the date، آئین میں تو لکھا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نہ دیں تو پھر الیکشن کمیشن کو دینی پڑتی ہے۔ جی، گورنر جہاں پر ان ہز ڈسکریشن نہ لکھا ہو تو وہاں پر ابہام ہے۔ ٹھیک، آئین میں ہر جگہ آپ نے دیکھا ہو صدر لکھا ہوا ہے، صدر یہ کرے گا، صدر نہیں کرتا، وہ کرتا پرائم منسٹر ہی ہے، لیکن اختیار یعنی صدر کے نام سے جاری ہوتا ہے۔ اس طرح اگر گورنر لکھا ہوا ہے تو یہ شاید ڈیٹ، میں ہو سکتا غلط ہوں، شاید یہ چیف منسٹر کا پریروگیٹو ہو۔ اچھا، یہ آپ نے متعدد مرتبہ یہ بات کہی کہ جو مہنگائی ہے، ہمارے پروگرام میں بھی آپ نے کہا، معلوم نہیں اگر ہمارے پاس وہ ہے سارٹ، ان تماشوں کی انتہا پہ آج آپ پہنچ گئے
کہ آپ کے ملک کے یہ حالات ہیں. نہیں تو اب کوئی 10 مہینے سے تو آپ کی حکومت ہے نا. 8 مہینے ہو گئے. یہ 4 سال کی کوتاہی میں معذرت سے کہوں گا، اگر آپ 8 سال میں بھی حل کر دیں تو بڑی بات ہے. اتنا نقصان ہو گیا، یہ جو حالات ہیں پیچھے، تو اس کے نتیجے میں الیکشن جب بھی ہوں تو پارٹی کو بہت نقصان ہوگا. تو اب یہ جو 90 دن کی بات ہے، یعنی کہ اور اب 70 دن بھی نہیں رہ گئے شاید کہ الیکشنز ہونے چاہیے، 60-67 دن. تو کیا پی ایم ایل این لے پائے گی اپنے مینڈیٹ واپس؟ یعنی جو اس کے تھا، اس کے پاس کہا جاتا تھا پنجاب قلعہ ہے پی ایم ایل این کا. دیکھیں یہ تو چوائس عوام کی ہے. پی ایم ایل این اپنا مقدمہ لے کر جائے گی عوام کے پاس، دوسری پارٹی اپنا بیانیہ لے کر جائیں گی. جو عوام فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہے. لیکن میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو اس وقت الیکشن سے کوئی حل نہیں ملے گا. جی ہاں، اس پہ ویل کم ٹو دیٹ. جی اچھا، یہ اور یہ تو کلیئر بات ہے کہ چیف منسٹر صاحب کے پاس، سوری اب تو پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر صاحب کے پاس آپ کی پارٹی کے لوگ بھی گئے. انہوں نے کہا جی کہ مہنگائی جو ہے اس کی وجہ سے ہمارا تو صفایا ہو جائے گا. تو یہ دس ہیز بین رپورٹڈ کہ یہ بڑا کنسرن ہے پی ایم ایل این کا. تو پھر یہ صفایا کے لیے تیاری ہوگی؟ یہ صفائی کی بات نہیں ہے، یہ کچھ کا لوگوں کو، یہ تو ایک محاورتاً بات کی جاتی ہے. یقیناً مشکل ہوگا، الیکشن آسان نہیں ہے پی ایم ایل این کے لیے. ہمارا ہی فیصلہ تھا حکومت میں آنے کا، زبردستی آپ کو حکومت میں نہیں لا سکتا. تو بہرحال آپ نے حکومت کا، عمران خان کا بوجھ سارا قبول کیا. اب اس کو الیکشن میں آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ حکومت چلائیں، تیزی سے چلائیں، مشکل فیصلے کریں، تاکہ کم از کم ملک کے معاملات تو طے ہو جائیں، ملک کے مسائل تو حل ہوں. تو تیزی سے فیصلے کریں. کیا آئی ایم ایف کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ میری آئی ایم ایف کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو اس کو حل کرنا چاہیے تھا. یہ ہم سے کمی رہ گئی ہے. کیا کمی؟ اس کمی کو پورا کرنے کی جو بھی، مجھے نہیں پتا، میں اس کا حصہ نہیں ہوں، لیکن کچھ تو آپ کو اندازہ ہوگا. اخبار تو پڑھنا چھوڑ دیا آپ نے؟ میں اخبار کبھی نہیں پڑھتا. اچھا، اخبار ہی نہیں پڑھتے آپ؟ اخبار بنا، خبروں کی اطلاع ہوتی ہے. اچھا، کیونکہ اخبارات میں اکثر جو باتیں لکھی ہوتی ہیں ان کا حقیقت سے کم تعلق ہوتا ہے. چلیے، آپ وہ محسوس کرتی ہے. بہرحال میں نہیں، آپ کی رائے ہے آزادانہ، اس کا تو نہیں کچھ کیا جا سکتا. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ جو بھی اس کے حقائق ہیں، کچھ میں نے سنے ہیں لیکن مجھے اندرونی باتوں کا پتہ نہیں ہے، اس پہ اسپیکولیشن مناسب نہیں ہے. تو نہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ اور کرنا، یہ تو آپ اس پہ کلیئر ہیں کہ کچھ اور کرنے کی ضرورت تھی جو نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں جو نہیں کیا اس کی وجہ سے نقصان اور ہوگا. دیکھیے ایک بیلنس ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک بیلنس ہوتا ہے کہ آپ ایک بوجھ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آئی ایم ایف راضی ہوتا ہے. ایک آپ کی پولیٹیکل ول ہوتی ہے کہ آپ کتنا بوجھ عوام پہ ڈالنا چاہتے ہیں. کم سے کم حکومت کی کوشش ہے کم سے کم بوجھ پڑے. آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ تمام مسائل حل ہو جائیں. تو بیچ میں ایک بیلنس ہوتا ہے، شاید ہم وہ بیلنس کریٹ نہیں کر سکے. اچھا دیکھیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ نے 3.2 یا کچھ آپ کا ڈیفیسٹ ہے اس وقت، اگر آپ نکال لیں سارے لونز کو تو بجٹ میں، تو اس کو آپ نے نہ کہ ختم کرنا ہے، آپ نے 0.2% آپ نے سرپلس بھی اس دفعہ کرنا ہے. تو یہ بہت مشکل ایک چیلنج ہے. جی یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ چیلنجز رہے ہیں. انہی کا آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے، وہی نیگوشیشن ہوتی ہے. تو اس میں یہ ایک اچھا تاثر نہیں ہے جو آئی ایم ایف بغیر سٹاف لیول ایگریمنٹ کے یہاں سے گیا ہے. مجھے امید ہے ایگریمنٹ ہو جائے گا، لیکن ڈیلے سے بھی نقصان ہوتا ہے.